دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس خوف سے کانپ رہا ہے۔ اسی گفتگو کے درمیان امام حسین رضی اللہ عنہ کی آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی پائے۔ ناظرین، اس صدا نے حر کو حر سے حضرت حر بنا دیا۔ سیدنا حر رضی اللہ عنہ نے دکھا دیا کہ راہ حق ہر وقت کھلی ہے، بس سچے دل سے پلٹنا شرط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 5th ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ جنگ کا نکارہ بچ چکا ہے اور خندق کھودی گئی ہے اور جنگ کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ یہ 6th ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم جانیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو ناظرین، 61 ہجری ہے اور 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ یہ دن قیامت کی مثل تھا۔ جمعے کی صبح امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز با جماعت نہایت ذوق و شوق، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ تمام رفقا و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ایک لقمہ تو کیا، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے انسانی جسم کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کا انہی لوگوں کو اندازہ ہو سکتا ہے جنہوں نے کبھی 2 یا 3 دن کا کبھی فاقہ کیا ہو۔ پھر وطن سے دوری، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، اہل بیت پاک کو کیسا پریشان کر دیا ہوگا ان حالات نے۔ ایسے حالات میں سامنے 22,000 کا لشکر جان لینے کو تیار ہے۔ جنگ کا نکارہ بچا دیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں تشریف لا کر ایک خطبہ دیتے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ناحق خون بہانا حرام اور اللہ پاک کے غضب کا سبب ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اگر تم مجھے اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں، نہ ہی میں تمہارا جانی دشمن ہوں۔ تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی آخرت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت میں میرا کیا مقام ہے، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہی زہرا کا بیٹا ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے 70,000 حوروں کو اپنے ساتھ لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں۔ میرے حق میں جو احادیث کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہیں ان سے تم بے خبر نہیں ہو۔ ناظرین، اس کا جواب یزیدیوں کی طرف سے یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، لیکن اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے لیے دلیلیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو نہ کرنے کی کوشش میں سے میری طرف سے کوئی چیز رہ نہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوراً مجھے بھی تلوار اٹھانی ہی پڑے گی۔ ناظرین، امام علی مقام اور آپ کے خاندان کے نوجوان میدان میں اترنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے میدان میں جانا چاہا، لیکن قریب کے گاؤں والوں کو جب اس ہنگامے کی خبر پہنچی تو وہاں کے مسلمان بے تاب ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور کہا، جب تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہے اہل بیت کا کوئی بھی فرد میدان جنگ میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے بہادری کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے، اور ایک ایک کر کے یزیدی فوج کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے جنت کی طرف چل دیے۔ اس طرح بہت سے جاباز اپنی جانیں اہل بیت پر نثار کر گئے۔ ان تمام تر حالات میں حر بن یزید قابل ذکر ہے، جو اب تک یزیدی فوج کا حصہ تھا۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت پریشان تھا اور اس کی بے قراری اور بے چینی اس کو ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی۔ کبھی وہ ابن سعد کے پاس جا کر کہتا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ ابن سعد سے اس سوال کا کوئی جواب نہیں بن پاتا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتا، بدن کانپ رہا ہے، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، پریشانی کے آثار چہرے پر ظاہر ہیں، دل دھڑک رہا ہے۔ حر کے بھائی مصعب بن یزید اس حال کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ اے بھائی، آپ مشہور جنگ باز ہیں اور بہادر ہیں، آپ کے لیے یہ پہلا مقابلہ نہیں ہے،
آپ کئی بار جنگ کے خونی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور بہت سے طاقتور آپ کی تلوار کا شکار ہوئے ہیں، آپ کا یہ حال اور آپ پر اتنا خوف کیوں ہے؟ حر نے کہا، اے بھائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی آخرت سے لڑائی ہے۔ میں جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس خوف سے کانپ رہا ہے۔ اسی گفتگو کے درمیان امام حسین رضی اللہ عنہ کی آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی پائے۔ ناظرین، اس صدا نے حر کو حر سے حضرت حر بنا دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس آواز نے حضرت حر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دی۔ آپ نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابلے میں آیا تھا اور جس نے آپ کو اس میدان میں روکا تھا۔ میں اپنی اس گستاخی اور غلطی پر شرمندہ ہوں، میری شرمندگی مجھے نظر نہیں اٹھانے دیتی۔ اب آپ مجھے اپنے اور اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے حر کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے حر، اللہ پاک کے یہاں نیک بندوں کی توبہ مقبول ہے، ہم نے تمہاری معذرت قبول کی۔ اور پھر حضرت حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوئے، گھوڑا دوڑا کر دشمنوں کے سامنے پہنچے۔ حر کے بھائی مصعب بن یزید نے جب دیکھا کہ حر اب یزیدی فوج کے ساتھ نہیں بلکہ سرداران نوجوان جنت کے ساتھ ہیں تو اس کے دل میں بھی شوق اٹھا اور وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت حر کی طرف چل دیے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی بھائی کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ مصعب بن یزید جب میدان میں پہنچے تو اپنے بھائی حضرت حر سے کہا، اے بھائی، تو نے مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا ساتھی بننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ کر یزیدی لشکر کو بہت حیرانی ہوئی۔ ابن سعد کے بدن پر تو گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ایک شخص کو حضرت حر کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ وہ سمجھا بجھا کر حر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، پھر بھی ناکامی ہو تو اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ شخص چلا اور حضرت حر کے پاس آ کر کہا، اے حر، تیری عقل پر تو ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کم عقلی دکھائی کہ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام کو پر ٹھوکر مار کر چند تنہا مسافروں کا ساتھ دیا جن کے پاس خشک روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تیری اس کم عقلی پر افسوس آتا ہے۔ حضرت حر نے کہا، اے بے وقوف، تجھے اپنی کم عقلی پر افسوس کرنا چاہیے کہ تو نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پرائیورٹی دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا پھول فرمایا ہے، میں اس باغ رسالت پر جان قربان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ اے حر، یہ تو میں بھی خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج مال و دولت یزید کے پاس ہے۔ خیر ناظرین، اب جب اس یزیدی سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اس کی تیز زبان حضرت حر پر اثر نہیں کر سکتی اور اہل بیت کی محبت ان کے دل میں اتر گئی ہے اور ان کا سینہ آل رسول کی محبت سے بھر چکا ہے، تو پھر وہ باتیں کرتے کرتے اچانک ایک تیر حضرت حر کے سینے پر کھینچ کر مارتا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ زخم کھا کر کچھ پیچھے ہٹتے ہیں اور اس پر ایک نیزے سے زور سے وار کرتے ہیں جو اس بدبخت کے سینے سے پار ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر آ کر گرتا ہے۔ ناظرین، اس مرنے والے شخص کے 3 بھائی تھے، وہ تینوں حضرت حر سے لڑنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ حضرت حر تینوں کو ایک ایک کر کے ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں، پھر ابن سعد کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں، کئی یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر آخر کار لڑتے لڑتے آپ رضی اللہ عنہ اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حر کے بھائی اور غلام بھی جنگ کے میدان میں اترے اور کئی یزیدیوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر خود شہادت پا کر جنت کے مسافر بن گئے۔ یہ جنگ ہوتے ہوتے 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے ہیں، اب صرف اہل بیت کے افراد زندہ ہیں۔ اب میدان میں وہ اتریں گے جو مولا علی کے شیر ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، علی اکبر رضی اللہ عنہ۔ آگے کیا ہوگا یہ ہم جانیں گے 7ویں ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔